حالانکہ اللہ بچہ علم اس بات کی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے مایوس نہیں ہوا. ہاں نہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کے پیدا ہونے کا ابھی جواز باقی. زندگی کے پیدا ہونے کا جب تک جواز ہے، زندگی غرق کرنے کا جواز نہیں آیا ابھی. زندگی اس وقت غرق کر دی جائے گی جب پیدا کرنے کا جواز ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. جب بچے پیدا ہو رہے ہیں سمجھو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو آپ قیامت کی نشانی ہے کہ اس میں پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے کسی قوم پر، اس کو چاہیے کہ توبہ کر کے اپنی راہ راست پر چل پڑے، نیک راہ پر چل پڑے. اور عام طور پر اگر سمجھنا ہے تو نیک راہ وہی ہوتی ہے جو آپ کے بزرگوں کی راہ ہو. بالعموم آپ لوگوں کے بزرگ جو تقریباً سارے ایسے ہی لوگ ہوتے تھے. یا پھر دیکھو وہ آستان مزار جہاں گنبد وغیرہ بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے اسٹڈی کرو، ان میں کوئی خوبیاں ملا ہے. قرآن کریم کا راستہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک راستہ جو ہے اس کا قرآن کریم کا راستہ، مسجد کا راستہ، حقوق العباد کا راستہ، لوگوں کو دھوکہ نہ دینے کا راستہ، شرافت کی زندگی بسر کرنے کا راستہ، بے ضرر زندگی بسر کرنے کا راستہ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو تنگ نہ کرو، اور لوگوں سے عام طور پر اپنی شرافت کی سند لیتے جاؤ کہ یہ ہمارے محلے میں ایک آفیت والا آدمی ہے. ورنہ اگر زیادہ لوگ محلے کے تنگ ہو گئے تو یہ سمجھو کہ تمہارے خلاف یہ ریٹ ہوگی، بجانی ہوگی. اپنے گرد و پیش کو تنگ نہ کرو، ماحول کے ساتھ صلح کن سفر گزارو. نیک راستہ ہے یہ، آبادی کا راستہ ہے. درس صفہ. ہاں ڈاکٹر صاحب. یہاں شیل آتا ہے جی واقعی صاحب کا حافظہ گر وصل خائی صورت ہر خاصا با برہمن با مسلم اللہ اللہ با برہمن. یہ کیا ہے یہاں پر صاحب کیا ہے؟ صلح ہے نا جی. ہاں کسی کو تنگ نہ کرو. ہاں ہاں اگر وصل چاہتے ہو تو ہر خاص آپ کے ساتھ صلح کرو. ہاں آگے. مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام. ہاں مسلمان ملے تو اس کا ہندو کا بلا اور اس کی بھی خیر. ہاں یہ صاحبان وصل کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اللہ جانے کہ اللہ کی مخلوق جانے کہ اللہ نے ان کو کیا بنایا ہے، ان کو کیا نہیں بنایا. کہتا ہم جو ہے نا ان کو بھی اسلام بولتے ہیں، ہم ان کو بھی اسلام بولتے ہیں. اس کے راز ہیں اپنے کہ موسیٰ کس کو بنایا، فرعون کس کو بنایا، طاقت آپ ہی دیتا ہے، آپ ہی پیچھے سے موسیٰ کو بھیج دیتا ہے مار اس کو. مطلب کیا ہے اس کے راز ہے. اس لیے کہتا ہے ہم آپس سے یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ ہے، ہم سب کے مطلب میں اپنا اسلام دعا کرتے ہیں. اپنا وقت گزار وہ جانے تو اپنی توڑ دبا کہ پتہ نہیں کیا راز ہے تو کیا نہیں راز ہے. ہم اپنی زندگی بدل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اسلام کے اندر ہمارے ہاں کیا کرنا چاہیے، کچھ ضرب سے کم لوگ جو تھے نا انہوں کو مبلغ بننے سے نقصان پہنچا ہمیں اسلام کو. اسلام کے اندر جو ہے نا کم ضرب لوگ جو ہے نا جب مبلغ بن گئے انہوں نے نقصان پہنچایا کہ آدھا علم انہوں نے اس کے خلاف بولا. آج بھی بڑے بڑے بدلے عالم دین جو ہے نا عیسائیوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں. اور تم مسلمانوں کا ایک معاشرہ بناؤ، خدا کے بندو ایک مگر بنا سکتے تھے، ایک معاشرہ بن جائے، ایک واقعات بن جائے، مسلمانوں کو زندگی میں چار سکھ کے سانس مل جائے، کوئی آفیت پیدا ہو جائے تو کوئی ان کو شوق ہوتا ہے شہرت کا. یہ کبھی آپ نے دیکھا کہ روز ہوتا ہے کہ ایک عیسائی چار عیسائی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. بیچارے غریب غریب لوگ ہوتے ہیں، کوئی پرابلم لے کے جاتے ہیں، جناب یہ پرابلم ہے ہمارا. انہوں نے کہا ہاں یہ تمہارا پرابلم ہم حل کر دیں گے، تو جمعے کو آنا پھر تم مسلمان ہو جانا. اب کسی کی مجبوری کو کلمہ پڑھا دینا کوئی تو اسلام نہیں ہے. اسلام اگر سکھانا ہے تو کسی کو جا کے جانسن نکسن کا ان لوگوں کو جا کے اسلام سکھا دو. تو یہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے نا کہ ایک آدمی نے ہمارے یہاں بڑے بڑے ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے. ایک آدمی خط لکھ لیا، کس نے خط لکھ لیا؟ یہ جو پہلا روس کا بادشاہ تھا، کون تھا اس سے پہلے؟ ہاں کون تھا؟ کروشچیف کا خط لکھا تھا. گورباچوف کو لکھا ہوگا. ہاں صوفی صاحب نے خط لکھا. کیا خط لکھا؟ کہ آپ مسلمان ہو جاؤ. اور ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. بولے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تم مسلمان ہو جاؤ. اس طرح کا مسلمان ہوتا ہے، اس طرح فرض ادا ہوتے ہیں. تو کہانی جو ہے نا یوں نہیں ہے جیسے بدلے پہ وہ تو حضور پاک خط لکھتے تھے نا تو خط کا مفہوم ہوتا تھا، کوئی اور ہی مفہوم ہوتا تھا، کوئی اور ہی راز ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے مطلب کوئی ارشاد ہوتا تھا باہر ہی تعالیٰ کا. تو یہ کسی کو خط لکھو، انڈیا کو خط لکھ دو، رجیب کو خط لکھ دیں ہم لوگ کہ رجیب میں من کے مسلم فلاں فلاں تمہیں حکم دیتا ہوں،
میرا خیال ہے تم بھی مسلمان ہو جاؤ. اچھا اگر نہ ہوا تو پھر میری ڈیوٹی پوری ہوگی. یہ تو کوئی ڈیوٹی نہ بنی نا ڈیوٹی ہے. تو یا آپ نے کوئی اور حساب کرو, آپ لوگ مسلمان ہو جائے. تبلیغ سے میرا خیال ہے بچنا چاہیے. تو ٹھیک ہے بلے بھائی با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام اذان ہے. تو آپ لوگ ذرا دھیان سے گزارو. آپ لوگ سمجھا کرو, آپ لوگ سمجھا رہے ہو نوجوان لوگوں کہ آپ ایک معاشرہ بناؤ, اسلامی معاشرہ جو مسلمانوں کے لیے عافیت کا باعث ہو. ہمیں سنا مسلمان چور بھی ہوتے ہیں, مسلمان ڈاکو بھی ہوتے ہیں, مسلمان مسلمانوں کو مارتے رہتے ہیں. کراچی میں مسلمان مسلمان کو مارتا ہے, سنا ہے یہ اخباروں میں پڑھتے. واللہ عالم کیا بات ہے کہ ایک مسلمان ہوگا دوسرا مسلمان نہیں ہوگا, کہ دونوں مسلمان ہوتے ہیں. یہ کوئی ہندی کوئی سندھی کوئی مہاجر کوئی یہ ہے, سارے مسلمان ہیں. بس اگر سارے مسلمان ہیں تو پھر میری طرف سے یہ فیصلہ ہے سارے نہیں مسلمان ہو سکتے. تو دونوں بجاکمت کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ مسلمان کو تانگ کرنے والا مسلمان تانگ کرنے والا دونوں ہی مسلمان ہیں. یہ اللہ کے دربار میں دونوں برابر کیسے پہنچ گئے؟ تو یہ بڑے غور والی بات ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی اور انہونی ہو جائے دعا کرو کہ کوئی معاشرہ ہو جائے, ایسا معاشرہ کہ جس میں مسلمانوں کو عافیت ہو جائے. بس مسلمان مسلمان سے تو محفوظ ہو نا. اب تو مسلمانوں کو مسلمان تنگ کیا ہوا ہے. ہندو نے تنگ کیا تھا تو ہم نے پاکستان بنا لیا. اب مسلمان کو تنگ کرا, اب اس پہ کیا کیا جائے؟ ہندوستان میں ڈرتا ہے کہ کہیں عورتیں اغوا نہ ہو جائے, یہاں سے اغوا ہو جاتی ہے. اب کیا رکھے آپ, یہ کون سی بات ہے؟ جس کو تم نے بے آبرو کر دیا, اس بے آبرو ہونے والی لڑکی کے لیے تو کیا اس سے فرض ہے کہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو, اس کو بے آبرو ہونے والے تو بے آبرو ہوگی. مال تم نے چوری کر لیا, مسلمان چور تھا کوئی بات نہیں, کہتے کوئی بات, مسلمان تھا چور, کہتے مسلمان کو چھوڑا چور تو گیا بال واپس کرے. یہ واقعات ہے. جو دعا کرو کیسا معاشرہ بن جائے. اور آپ کو بات کوئی سوال کرنا ہو تو یاد بول دو, نہیں بولنا چلو پھر دعا کرو. یا رب العالمین توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے راستے پر چلے. یا رب العالمین تو آپ توفیق عطا فرما, ہمیں ہمارے شر سے بچا, آپ کا فضل عطا فرما. یا رب رحم فرما, سکون کی دولت عطا فرما, امید کے دھول زمین میں رکھو.